وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج جھنڈیاں بھی لگائیں گے، باہر چراغاں بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، میلاد بھی ہوں گے، دیگیں بھی بنیں گی، پکیں گی، کھانے کھلائے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمیں اعزاز ہے، ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے، یہ کرنا بھی چاہیے۔ اس بات پر انشاءاللہ ایک بہت لمبی طویل گفتگو ہے۔ اس بات کو لے کر کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ اس کے جواب موجود ہیں۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ یار یہ فضول خرچی ہے، میں نے کہا ادھر آؤ، موبائل نکالا، کتنے کا؟ 60,000 کا موبائل ہے، 60,000 کا موبائل ہے، اس میں فضول خرچی نہیں ہے، لیکن حضور کے میلاد کے لیے 1,000 چلا جائے گا تو اس کے لیے فضول خرچی ہو جائے گی۔ پھر کئی لوگ اٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اس سے کتنی یتیم بچیوں کی شادی ہو جاتی، یتیم بچیوں کی شادی اپنے بیٹے کی شادی پہ یاد کیا کرنا۔ جس وقت اپنے بیٹے کی شادی پہ 5-5 لاکھ کی لائٹیں لگوا دیتا ہے، اس وقت یتیم بچیاں نظر نہیں آتی۔ جس وقت اپنے بیٹے کی شادی پر 10-10 ڈشز بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہو، اس وقت یتیم بچیاں نظر نہیں آتی۔ جس وقت آپ اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے باہر نکل جاتے ہو اور لاکھوں کی تعداد میں اپنے سیر سپاٹے کے لیے ناران کا غم جا کر خرچ کرتے ہو، اس وقت یتیم بچیاں نظر نہیں آتی۔ یتیم بچیاں صرف اور صرف حضور کے میلاد پر نظر آتی ہیں۔ اس لیے حضور کا میلاد کھل کے گج بج کے مناؤ اور خوشی رج کے کرو۔ یار عام سی بات ہے، تیرا بیٹا پیدا ہو تو خوش ہو، آمنہ کا بیٹا پیدا ہو پھر خوش بھی نہیں ہوتا۔ اگر تیرے گھر میں خوشی آ جائے تو خوش ہوتا ہے۔ جس کے صدقے سے کل کائنات سجی اور آج یہ ساری بزم سجی ہوئی ہے، رونقیں بحال ہیں، یہ حضور کی وجہ سے ہے، تو ان کے آنے کی وجہ سے آپ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ خوشیاں منائیں، لیکن غلط کام نہ کریں۔ یہ ڈانس، یہ گانے، یہ پہاڑیاں، یہ کام نہ کریں۔ جو شریعت میں رہ کے خوشی ہے وہ کریں، نماز پڑھیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اب جلسے جلوس میں بھی جائیں، لیکن اس میں جانے کا وہی مقصد پھر ایک ہی ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کی آپ کی محبت دل میں رکھ کر آپ کی شان بیان کرتے ہوئے جائیں۔ اس محفل میلاد کو رسم نہ بنائیں۔ رسومات کا میں سخت خلاف ہوں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ بھی بتا رہا ہوں، میلاد کے نام پر خرافات نہ کریں۔ یہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منع کریں، یہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہو؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی مانگنے کی ضرورت ہے؟ آج کا یہ پیغام کافی ہے کہ میلاد کو رسم نہ بنایا جائے، فضولیات نہ کی جائیں۔ یہ پہاڑیاں بناتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، ادھر سے سونگ چل رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی خواتین کو بھی کنٹرول میں رکھیں، ان کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ اگر شریعت کی دھجیاں اڑا کر میلاد کرنا ہے تو پھر یہ میلاد قابل قبول نہیں ہے، یہ الٹا گناہ اٹھا رہے ہیں۔ اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھیں، عورتیں سجاوٹ دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں، عورتیں مردوں کے میلاد کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں اگر عورتوں نے بھی حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کرنی ہے، باپردہ ہو کے اپنے گھروں میں کریں۔ شریعت کہتی ہے عورت کی آواز باہر غیر محرم مرد تک نہیں جانی چاہیے، اور اگر جائے گی تو پھر شریعت کی خلاف ورزی میلاد کا سبب نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز فرض ہے، ساری رات محفل میلاد میں شریک ہونا، رات کو 12-12، 1-1، 2-2، 3-3 بجے تک، 4-4 بجے تک محفل میلاد کرنا۔ نعت خوان بھی سنیں جو ساری رات محفل میلاد کرتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں، اور رسمی نعت خوان بھی نہ بلائیں۔ ساری رات محفل میلاد کرنا اور صبح فجر کی نماز چھوڑ دینا، اس محفل میلاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے عشاء تک حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں، آپ کی توصیف، آپ کے مناقب، آپ کی تعریف بیان کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ ساری رات محفل کرنے سے بہتر ہے۔ اگلی بات سن لیں، پیشہ ور، بکاؤ، شریعت کی دھجیاں اڑانے والے نعت خوانوں کو نہ بلائیں، جن کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان پر اپنی دولت نہ خرچ کریں۔
جو بندہ 50 سال نعت خوانی کرتے ہوئے حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے اپنے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر سکا، وہ آپ کو کیا دے گا؟ جس بندے نے ساری زندگی نعت پڑھی ہو لیکن نماز کا پابند نہ ہو سکا ہو، اس کی نعت کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے رسمی لوگوں سے بھی بچیں، اور خدا را اس شریعت کی مذاق نہ اڑائیں۔ پھر مخالفین کو تو موقع ملتا ہے، جو حضور کے میلاد کے منکر ہیں ان کو موقع ملتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ بھی کان کھول کر سن لیں، مسجد بنانا اچھا عمل ہے کہ نہیں اچھا عمل؟ مساجد بنائیں گے، اس کا اجر و ثواب پر یقین رکھتے ہو؟ اب اگر کسی جگہ مسجد بنا دی، لوگ نہیں جاتے مسجد میں نماز پڑھنے، مسجد بھرتی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسجد نہیں بنانی چاہیے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں اب اگر کوئی میلاد شریف کے نام پر خرافات کرتا ہے، میں اس منبر رسول سے یہ اعلان کر رہا ہوں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد کرے گا ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اس کے میلاد میں شامل بھی ہوں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے۔ اگر کوئی شریعت کی دھجیاں اڑا کر میلاد کرے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر بات کرے گا تو پھر ہمارا سامنا اس کو بھی کرنا پڑے گا کہ ایک اچھے عمل کو کسی کی برائی اور کسی کی غلطی کی وجہ سے تم اس کو غلط کیوں کر رہے ہو اور اس کو روکنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو، پھر اس کو ہمارا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ محبت رسول ہے تو پھر سب کچھ قبول ہے، اگر دل میں محبت رسول نہیں پھر سب کچھ فضول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔